صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سورہ آل عمران کی تفسیر جاری ہے۔ گزشتہ مجلس میں 3 آیتیں میں نے تلاوت کی تھی، آیت نمبر 90 پر 3، 90 پر 4، 90 پر 5، لیکن گزشتہ مجلس میں ان 3 آیتوں کی تفسیر مکمل نہیں ہوئی تھی، کچھ باتیں باقی تھیں۔ کہا تھا کہ آئندہ مجلس میں انشاءاللہ ان باتوں کو مکمل کیا جائے گا۔ آج کی اس مجلس کے لیے 2 آیتوں کا میں نے انتخاب کیا ہے۔ پہلے گزشتہ جو آیتیں جن کی کچھ باتیں باقی ہیں ان کو بیان کرنے کے بعد آگے انشاءاللہ اگر وقت رہا تو آج کی جو تلاوت کی گئی آیتیں ہیں ان کی تفسیر کروں گا۔ گزشتہ مجلس میں جو باتیں ہمارے سامنے آئی تھیں اس کا خلاصہ سنتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ایک بیماری آ گئی، عرق النساء کی بیماری، اور وہ بیماری کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں نے گزشتہ مجلس میں کہہ دیا تھا۔ وہ بیماری آئی، بیماری آنے کے بعد آپ کو بڑی تکلیف ہونے لگی، تو اس کی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر 2 چیزیں حرام کر دیں، ایک اونٹ کا گوشت اور ایک اونٹنی کا دودھ۔ یہ دونوں چیزیں انہوں نے اس لیے حرام کر لیں کہ نظر انہوں نے مان لیا کہ اگر یہ بیماری میری اچھی ہو گئی تو یہ 2 چیزوں کو میں کیا کر دوں گا، چھوڑ دوں گا، ترک کر دوں گا۔ اب اس کے اوپر جو ہے مسئلہ کھڑا ہوا۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودی لوگ مسلمانوں کے اوپر، صحابہ کے اوپر، اللہ کے نبی کے اوپر انگلیاں اٹھاتے تھے کہ بھئی دیکھو تورات کے اندر ان 2 چیزوں کو حرام قرار دے دیا گیا ہے اور یہ لوگ جو ہے ان 2 چیزوں کو کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں۔ تو اس وقت اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے کچھ باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھی، تو ان باتوں میں سے اس بات کا انہوں نے جواب نہیں دیا، حالانکہ گزشتہ مجلس میں یہ بات مکمل طور سے آ چکی تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا زمانہ تورات کے نازل ہونے سے بہت پہلے کا۔ تورات کتاب نازل ہو رہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، اور حضرت یعقوب علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے کئی 100 سال، کئی 1000 سال پہلے دنیا میں آئے ہیں۔ اب وہاں جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام ان 2 چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر رہے ہیں، اور آپ کے زندگی سے، آپ کے سوانح سے، آپ کی سیرت طیبہ سے یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ 2 چیزیں ان لوگوں کے لیے بھی جائز تھیں۔ جب اللہ کی طرف سے کسی چیز کو حرام قرار دے دیا تو پھر بندہ اس کو اپنے اوپر کیسے حرام قرار دے گا؟ تو پہلے سے وہ چیزیں حلال تھیں، تو اس لیے اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام ان 2 چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر رہے ہیں۔ ایک چیز حرام ہے، اللہ نے حرام قرار دے دیا، اب اگر کوئی آدمی کھڑا ہو کر اعلان کرے کہ بھئی آج سے یہ کام میں نہیں کروں گا، اب اعلان کرنے کا کیا فائدہ کہ بھئی
جبکہ اللہ نے اعلان کر دیا ہے. مثال کے اعتبار سے جو حرام جانور جو ہیں، بہت سارے جانور حرام ہیں، جیسے کہ کتا ہے، اور اسی طریقے سے خنزیر جس کو ہم جو ہے سور کہتے ہیں، اور اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے جانور ہیں، اللہ نے ان کا گوشت حرام قرار دے دیا. اور اسی طریقے سے مردار یعنی غیر اللہ کے نام پر ذبح ہونے والا جانور، اور یا پھر جو ہے حلال جانوروں میں سے کچھ چیزیں اللہ نے حرام قرار دے دی. اس میں سے ایک چیز جو ہے خون ہے، خون بھی حرام ہے. اب اگر کوئی آدمی آج یہ کھڑا ہو کر اعلان کرے کہ بھئی آج سے میں اپنے اوپر خون کو حرام کرتا ہوں، تو یہ جو ہے اس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا. پہلے سے ایک چیز حلال ہو، اس کے اوپر بندہ جو ہے یہ کہے کہ بھئی آج سے یہ چیز میں اپنے اوپر حرام کرتا ہوں، تو وہ الگ چیز ہے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے اور ان کی قوم کے لیے، اس سے پہلے لوگوں کے لیے دودھ اونٹنی کا حلال تھا، اونٹ کا گوشت بھی کھانا حلال تھا. اب حضرت یعقوب علیہ السلام نظر مان رہے ہیں، منت کر رہے ہیں کہ اگر میری بیماری اچھی ہو گئی تو میں کیا کروں گا، ان دو چیزوں کو چھوڑ دوں گا. اب اس کے بارے میں ایک مسئلہ میں نے عرض کیا تھا کہ اگر کوئی آدمی اس امت میں کوئی حلال چیز کو حرام کرنا چاہے تو اس کی اجازت نہیں. ایسا منت آدمی نہیں مان سکتا، ایسا نظر نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ہماری شریعت کے اندر اللہ کی طرف سے جو چیز حلال ہے وہ حلال، اگر آدمی استعمال نہیں کرتا وہ الگ چیز ہے، لیکن حلال تو ہے. اگر اس حلال چیز کو حرام کرتا ہے تو اللہ کے احکامات میں وہ آدمی مداخلت کرنے جیسا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ گزشتہ مجلس میں آ چکا ہے، اور ان تمام باتوں میں پھر اگر جائیں گے تو پھر آج کی باتیں بھی ویسے ہی جو ہے باقی رہ جائیں گے. تو یہ جو ہے باتیں مکمل ہوئی. آخر میں جو ہے بات یہاں آ کر کھڑی ہوئی تھی کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودیوں کی ایک جماعت آئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے کہ اے نبی، ہم آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتے ہیں، کیا آپ جواب دینے تیار ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ بھئی کسی بھی حال میں جواب دوں گا، جواب دینا میری ذمہ داری ہے، لیکن پہلے جو ہے ایک اگریمنٹ ہو جائے، ایک جو ہے معاہدہ ہو جائے تمہارے اور میرے درمیان. اگر میں ان سوالوں کا جواب دے دوں گا تو کیا تم ایمان لاؤ گے؟ تو انہوں نے کہا ہاں ایمان لائیں گے. اس کے بعد جو ہے ان کا سب سے پہلا سوال یہی تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حلال چیزوں میں کون سی چیز اپنے اوپر حرام کر دی تھی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک اونٹنی کا دودھ اور دوسرا اونٹ کا گوشت. اب یہودیوں نے کہا اے اللہ کے نبی، آپ جو کہہ رہے ہیں بالکل سچی بات ہے، یہ علم جو ہے نبی کے علاوہ کسی اور کو اللہ عطا نہیں کرتے. اب دوسرا سوال ان کا، ماں کے پیٹ میں جو نطفہ قرار پاتا ہے، ماں کے پیٹ میں جو نطفہ قرار پاتا ہے، وہ نطفے سے لڑکا یا لڑکی بننے کی وجہ کیا ہے؟ کسی کے پیٹ سے لڑکا پیدا ہو رہا ہے، کسی کے پیٹ سے لڑکی پیدا ہو رہی ہے، وجہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرد کا جو خطرے جو ہوتے ہیں، وہ خطرے اگر عورت کے خطروں پر غالب آ جائیں تو اس کی وجہ سے لڑکا پیدا ہوگا. عورت کے خطرے اگر مرد کے خطرے پر غالب آ گئے تو لڑکی پیدا ہوگی. اور اس کی پوری وضاحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا کہ مرد کا جو خطرہ ہوتا ہے جس کے ذریعے سے بچے کی پیدائش ہوتی ہے، اس کا رنگ سفید ہوتا ہے اور وہ بہت ہی گاڑھا ہوتا ہے. اسی طریقے سے عورت کے اندر جو خطرہ ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کا رنگ جو ہے زرد ہوتا ہے، یعنی کہ تھوڑا ہلکا سا پیلا پیلا ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے گاڑھے پن میں اور پتلے پن کو اگر لیا جائے تو مرد کے مقابلے میں اس کے اندر کچھ جو ہے پتلا پن رہتا ہے. تو جس کا خطرہ جو ہے، جس کے خطرے پر غالب آ گیا، تو جس کا خطرہ غالب آ رہا ہے اسی کے جنس سے بچہ پیدا ہوگا. یہ دوسری وضاحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی. تو انہوں نے کہا کہ آپ کی بات صحیح ہے. اب اس کے بعد تیسرا سوال ان کا ہو رہا ہے کہ اے نبی، یہ فرمائیے کہ آخری نبی جو دنیا میں آنے والے ہیں ان کی نشانی کیا ہے، ان کی علامت کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسے تو بہت ساری نشانیاں ہیں لیکن بڑی نشانی یہ ہے کہ آخری نبی جو ہوگا اس کا دل ہرگز نہیں سوئے گا، اس کی آنکھ سوئے گی.
جیسا کہ ہمیں جو ہے شب معراج کے واقعے میں بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہیں، فرشتے آ رہے ہیں، آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سرہانے کھڑے ہوئے بات چیت ہو رہی ہے، تو یہ بات چیت پوری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں۔ اسی وجہ سے فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ آپ سونے کے بعد آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ وجہ کیا ہے کہ آپ کا دل نہیں سوتا، ہماری طرح اللہ کے نبی کی نیند نہیں، اور اسی طریقے سے کسی نبی کی نیند نہیں ہوتی۔ ہماری نیند الگ ہے اور نبیوں کی نیند الگ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں بات ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھتے تھے۔ تہجد جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی سب سے بڑی سنت، تہجد پڑھتے تھے، اور وطر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں پڑھتے تھے۔ پڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ تہجد پڑھ لیا اور وطر پڑھنے کے بعد پھر آرام کرتے تھے، سو جاتے تھے۔ اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ آتے، آپ کو جگاتے، اذان ہو جاتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی نماز پڑھا دیتے تھے۔ تو یہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں یہ بات ملتی ہے۔ یہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات آتی ہے کہ جب بھی آپ پیشاب کرنے کے لیے جاتے اور آپ پاخانہ کرنے کے لیے جاتے، قضائے حاجت کے لیے جاتے، تو صحابہ کوشش کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت فارغ ہو کر آ جائیں اور ہم فوراً جا کر اس کو دیکھ لیں۔ تو بہت سارے صحابہ نے اس کو عمل میں لایا اور بہت سارے صحابہ فوراً جا کر دیکھے، لیکن وہاں جو ہے یہ قطرہ نہیں بلکہ ایک ذرہ بھی دیکھنے کو نہیں ملتا تھا، اس لیے کہ آپ کے فضلات پاک ہیں۔ اسی لیے زمین کو حکم ہوتا تھا کہ جیسے ہی نبی جو ہے اپنے قضائے حاجت پاک ہو جائے تو زمین جو ہے اس کو نگل لیتی تھی، اس کا کوئی بھی اثر زمین کے اوپر باقی نہیں رہتا تھا۔ تو ایک نبی اور ایک عام انسان کے درمیان فرق ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آخری نبی جو ہوگا اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کا دل ہرگز نہیں سوئے گا، اس کی آنکھ سوئے گی۔ اسی طریقے سے چوتھا سوال یہودیوں کا ہو رہا ہے کہ بھئی چوتھا سوال یہ ہے کہ آخری نبی کا دوست کون ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آخری نبی کا جو دوست ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام، حالانکہ حقیقت میں صحیح ہے بالکل۔ تو جیسے ہی یہ بات یہودی سنتے ہیں تو غضبناک ہو جاتے ہیں اور غصے میں بھڑک جاتے ہیں، کہتے ہیں جبرائیل علیہ السلام سے تو ہماری پرانی دشمنی ہے، پھر ایک انسان اور فرشتے سے دشمنی کرے کیا فائدہ؟ دشمنی اگر کرنا ہے تو بھئی اپنے جنس کے اعتبار سے، اپنی طاقت کے اعتبار سے، لیکن اللہ نے انسان کو جو ہے مٹی سے پیدا کیا، فرشتے کو اللہ نے نور سے پیدا کیا۔ نور اور مٹی میں بہت فرق ہے، اور ویسے بھی جو ہے اس کی طاقت، انسان کی طاقت کچھ جو ہے اندازہ نہیں لگا سکتے ہم۔ تو یہودی کہتے ہیں کہ ہماری پرانی دشمنی ہے، کس سے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ہی ہمارے آبا و اجداد کو ہلاک کیا ہے۔ حالانکہ ان کی یہ پوری بات جو ہے جھوٹ ہے کہ انہوں نے کئی نبیوں کو قتل کیا، کئی نیک لوگوں کو قتل کیا، جیسے کہ پہلے بارے میں بھی بات آئی تھی، دوسرے بارے میں بھی بات آئی تھی کہ یہودی لوگ ایسے جو ہے شریر قوم تھی، ایسی ضدی اور ہٹ دھرم قوم تھی کہ جو بھی نیک بات ان سے کہتا تھا اس کو مارنے کے در پہ، اس کو قتل کرنے کے در پہ ہو جاتی تھی، اور بہت سارے نبیوں کو انہوں نے قتل کیا۔ تو یہ بات جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آخری نبی کا جو دوست ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، اس پر بگڑ کر انہوں نے کیا کر لیا؟ معاہدہ جو ہوا تھا اس کو توڑ کر چلے گئے۔ حالانکہ اصل جو ہے ان کا ایک بہانہ تھا، ویسے کوئی حقیقت نہیں اس بات میں، بس ایک بہانہ تھا ان لوگوں کو اس معاہدے کو توڑنے کا، اس اگریمنٹ کو کینسل کرنے کا ایک بہانہ چاہیے تھا۔ انہوں نے اس کو بہانہ بنا دیا۔ اگر بہانہ نہیں بنائیں گے تو ہم کیا ہو جائیں گے؟ جھوٹے ہو جائیں گے، اور لوگوں کے سامنے ہماری بدنامی ہو جائے گی۔ تو اس لیے یہ لوگ جو ہے ان کی پرانی عادت ہے کہ حق بات کے اوپر ہرگز جو ہے جمتے نہیں یہ لوگ۔ تو اس لیے وہ لوگ، ان لوگوں نے کیا کیا؟ اس اگریمنٹ کو اور اس معاہدے کو توڑ کر اپنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے اٹھ کر چلے گئے۔ تو یہ پورا واقعہ ہوا۔ تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ پورا واقعہ، یہ 4 سوالوں کا جواب دینے کے بعد جو ہے پوری مجلس ختم ہو گئی۔ گزشتہ مجلس میں ایک مسئلہ میں نے عرض کیا تھا کہ 2 بہنوں کو ایک ہی وقت میں ایک نکاح میں رکھنا جائز نہیں، بالکل حرام ہے۔ یہ
مسئلہ میں نے گزشتہ مجلس میں کہا تو یوٹیوب پر جو ہے ایک آدمی نے جو ہے کامنٹ کیا کہ جب دو بہنوں کو ایک نکاح میں رکھنا جائز نہیں ہے تو پھر یعقوب علیہ السلام نے کیوں دو بہنوں سے شادی کی؟ تو سوچنے کی ضرورت ہے کہ بھئی ہمیں جو ہے پرانے شریعتوں سے کوئی تعلق نہیں، پرانے شریعتوں کے اوپر ہم عمل نہیں کریں گے۔ میں نے اس وقت مسئلہ بتاتے ہوئے صاف کہہ دیا تھا قرآن کا حکم ہے، قرآن کا فیصلہ ہے۔ اگر میں یہ کہہ دیتا کہ بھئی اللہ نے پہلے ہی حرام کر دیا تو وہ الگ بات تھی، لیکن میں نے اس وقت صاف طور پہ بتا دیا تھا، اگر چاہیں تو یوٹیوب کے اندر ویڈیو موجود ہے، آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کے کامنٹ کے آنے کے بعد کئی مرتبہ اس حصے کو میں نے گھما پیچھے کر کے میں نے دیکھا تو مجھے جو ہے صاف یہی لگا کہ میرا جو کہنا تھا قرآن کے تعلق سے تھا۔ قرآن میں اللہ نے منع کر دیا ہے تو دو بہنوں کو ایک ساتھ آدمی جمع نہیں کر سکتا، یہ بالکل جو ہے جائز نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، بہت ساری جو ہے ایسے جو ہے چیزیں ہیں جن کی وجہ سے اسلام کے اندر یہ چیزیں حرام ہیں۔ اور بہت بڑی چیز یہ ہے کہ دو بہنوں کو آدمی اس لیے جو ہے اپنے نکاح میں جمع نہیں کر سکتا، اگر جمع کر لے گا تو جھگڑے تک بات جو ہے پہنچ جائے گی، جھگڑے تک چلی جائے گی بات، کیونکہ دونوں بہنیں جو ہیں سگی بہنیں ہیں اور دونوں کو آدمی جو ہے شوہر جو ہے ایک مزاج سے دونوں کی جو ہے دیکھ بھال نہیں کر سکتا۔ اگر دو بیویاں ہیں، تین بیویاں ہیں، چار بیویاں ہیں، الگ الگ جو ہے گھر سے کر لیا ہے، الگ الگ جو ہے رشتہ ہے تو وہ الگ بات ہے، اس کی مزاج کے اعتبار سے آدمی جو ہے ویسے تو کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن دو بہنوں کو سگی بہنوں کو ایک مرتبہ نکاح میں رکھنا جائز نہیں۔ اس کے اوپر مجھے جو ہے ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ رہا ہے کہ جب ہم پڑھتے تھے اس وقت ہمارے استاذ محترم ترمذی شریف ہم پڑھتے تھے، دور حدیث میں تھے، تو ہمارے استاذ جو ہے ایک واقعہ نقل کرتے تھے کہ ایک گھر تھا میاں بیوی، شوہر جو ہے بیوی کو بہت ڈراتا تھا اور اس کے الفاظ یہ تھے کھانا بنا ورنہ، بس اتنا ہی، آگے نہیں جاتا تھا وہ۔ ورنہ کا مطلب کیا ہے؟ اگر ہم عام اپنے زبان میں اگر کہیں کھانا بنا، نہیں تو اس کے بعد کچھ بھی نہیں۔ اب بیوی جو ہے ہر وقت ڈرتی رہتی تھی کہ بھئی ورنہ کہتے ہیں اس کے بعد کا لفظ نہیں نکلتا، کیا بات ہے، اس کے پیچھے کیا چھپا ہوا ہے۔ بہت سال گزر گئے، بیوی جو ہے اسی ڈر میں جو ہے پورے کام کر رہی ہے، صبح سے شام تک جو ہے شوہر اپنی بیوی سے پورا کام لے رہا ہے۔ ایک مرتبہ ایک پرانی بوڑھی عورت آئی اور رشتہ داری میں ایک پرانی عورت، بوڑھی عورت اپنے گھر میں آئی اس کے، تو اس نے یعنی عورت نے اس بوڑھی سے پوچھا کہ میرے شوہر جو ہیں یہ بات مجھے کہہ کر ڈراتے رہتے ہیں، جب بھی میں میرے شوہر سے ورنہ کی بات سنتی ہوں تو میرے اندر خوف پیدا ہوتا ہے، ڈر پیدا ہوتا ہے۔ تو بوڑھیا نے کہا کہ بھئی جب اتنا تیرے اندر ڈر ہے اس ڈر کو کیوں ختم نہیں کرتی؟ تو اب ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو بوڑھی کہنے لگی جب بھی تیرا شوہر کہے ورنہ تو اس کے بعد تیرے طرف سے سوال ہو جائے گا بھئی ورنہ تو کیا ہو جائے گا، ورنہ کیا ہوگا؟ تو یہ اگر تو سوال کرے گی تو بعد میں جو ہے اس کے پیچھے کا جواب تجھے سننے کو ملے گا۔ تو اس کے بعد جو ہے شوہر جو ہے اپنے عادت کے موافق اس عورت سے کہا کھانا بنا، یہ کام کر، ورنہ؟ تو ہمت کر کے بیوی نے کہا ورنہ پھر کیا ہوگا؟ تو شوہر کہہ رہا ہے بھئی ورنہ کیا ہوگا، میں خود کر لوں گا، میں خود جو ہے کام کر لوں گا، اگر تو کھانا نہیں پکاتی تو میں خود پکا کے کھا لوں گا، بس اتنا ہی۔ تو یہ جو ہے ایسے ہوتے رہتے ہیں۔ آج کل جو ہے لوگ باہر جو ہیں بہت بہادر بنتے ہیں لیکن گھر میں کچھ بھی نہیں چلتا، گھر میں کچھ بھی نہیں چلتا۔ اگر گھر کے اندر حکومت کریں گے تو گھر کے برتن جو ہے اب ہمارے سر پر پھوڑ دیا جائے گا۔ تو یہ جو ہے گھروں کی حالت ہے۔ ابھی جو ہے ایک ہفتہ 10 دن پہلے پڑوس ملک کے ایک بڑے عالم مفتی، ان کا جو ہے ایک چھوٹا سا کلپ میں نے سنا کہ ایک قصائی کے دکان پر ایک آدمی آتا ہے، آ کر جو ہے 1 کلو گوشت کا آرڈر دیتا ہے، 1 کلو گوشت چاہیے مجھے۔ اب قصائی جو ہے نکال کے جو ہے بوٹی بنا رہا ہے تو اتنے میں اور ایک آدمی آتا ہے، کہتا ہے کہ بھائی 10 کلو گوشت دے دو۔
اب یہ آدمی پرانا پہلے سے جو ہے وہ بڑا پریشان کہ بھئی کیوں، میں تو 1 کلو لے رہا ہوں، یہ آدمی 10 کلو کیوں لے رہا ہے؟ پوچھا کہ بھئی 10 کلو کیا کرے گا؟ تو وہ آدمی کہہ رہا ہے کہ بھئی اللہ نے مجھے موقع دیا ہے کھانے کا، میری زندگی اچھی ہے، 4 عورتوں سے میں نے شادی کی ہے کتنے؟ 4 عورتوں سے، اور وہ 4 کون سی؟ بالکل جو ہے یعنی کہ ایسی عورتوں سے میں نے شادی کی ہیں جن کی پہلے سے شادیاں ہو چکی تھی اور ان کے شوہر انتقال ہو چکے تھے، ایسے 4 عورتوں سے میں نے شادی کیا ہے، الحمدللہ ہر عورت کے پاس لاکھوں کا پیسہ ہے، ان کے شوہروں نے خوب کما کے جمع کر کے چلے گئے، اب اس کا مزہ میں اڑا رہا ہوں۔ تو فوراً یہ بازو والا آدمی کہہ رہا ہے کہ بھئی مجھے بھی 10 کلو دے دو، مجھے بھی 10 کلو گوشت دے دو۔ اب یہ آدمی پوچھتا ہے وجہ کیا ہے؟ بھئی مجھے پسند نہیں ہے کہ میں محنت کر کے کماؤں، میرے جانے کے بعد کوئی دوسرا آ کے مزے اڑائے تو یہ جو ہے تو یہ بات اصل کہاں سے شروع ہوئی؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 2 نکاحوں کے تعلق سے، کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے 2 بہنوں کو اپنے نکاح میں جمع کیا، لیکن وہ شریعت کے اندر جائز تھا، ہماری شریعت کے اندر یہ جائز نہیں۔ جیسا کہ یعقوب علیہ السلام کا واقعہ پیچھے مجلس سے چلتا ہوا آ رہا ہے کہ انہوں نے جو ہے 2 چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر دیا، تو اس طریقے سے اگر کوئی آدمی ہمارے اس امت میں کرنا چاہے تو اس کے لیے اجازت نہیں۔ اور یہاں تک مسئلہ لکھا ہوا ہے، کوئی آدمی کسی حلال چیز کو اللہ نے حلال قرار دے دیا ہو، اس کو اپنے اوپر حرام کرتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس منت کو توڑے اور قسم کو توڑ کر قسم کا کفارہ بھی ادا کرے۔ 2 قسم کے جو ہے اس کے اوپر جو ہے جرمانے کے اعتبار سے 2 سزا اس کو ملے گی۔ پہلی سزا کہ بھئی حلال چیز کو حرام کر دیا، حرام کرنے کے بعد اللہ کا حکم ہے، نبی کا حکم ہے، قرآن کا فیصلہ ہے کہ جو چیز ہم نے حلال کر دیا وہ حلال، اس کو اب جو ہے آپ اپنے اوپر حرام نہ کرو، اگر حرام کرتے ہو تو پھر اس کو جو ہے اپنے اوپر حلال کرنا پڑے گا۔ یہ ایک۔ دوسری چیز، اپنا کام جو ہے نہیں چل سکا، اپنا ارادہ پورا نہیں ہوا، اب دوسری جو ہے اس کے اوپر سزا یہ ہو رہی ہے کہ بھئی آپ نے قسم کھا لیا ہے، اب اس قسم کے اوپر آپ زندگی نہیں گزار سکتے، اللہ کا حکم ہے، اس کو توڑنا پڑے گا۔ اب قسم بھی ٹوٹ رہا ہے، چلو کیا کرو، آپ نے ناجائز طور سے منت مانی ہے، نظر مانی ہے، نظر کو بھی توڑو اور قسم کا کفارہ بھی ادا کرو۔ یہ جو ہے سزا ہے۔ کیوں؟ اللہ کے حلال کردہ چیزوں کو آپ جو ہے اپنے اوپر حرام کریں، یہ جو ہے ایسا ہے کہ بھئی اپنی مرضی سے ہم دین پہ عمل کریں گے، جس چیز کو جب چاہے ہم حلال کر لیں، جس چیز کو جب چاہے ہم حرام کر دیں، یہ دین ہے، یہ شریعت ہے، یہ اللہ کی شریعت ہے، اللہ کے نبی کا دین ہے، ہمارے یا ہمارے باپ داداؤں کا دین نہیں۔ ہمارا اس کے اندر کچھ بھی نہیں چلے گا، جو فیصلہ ہو چکا اسی کے اوپر ہم کو جو ہے آنا پڑے گا۔ اگر کوئی آدمی، ابھی میں نے شروع میں کہا کہ حرام کردہ چیزوں کو اگر کوئی آدمی یہ کہہ کر اعلان کرتا ہے کہ بھئی یہ چیز میرے لیے حرام، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو اس لیے جو ہے اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ واقعہ، اس واقعے سے دلیل نہیں پکڑنا چاہیے کہ بہت سارے لوگ، اور ان چیزوں میں لوگوں کو بہت جو ہے دلچسپی ہوتی ہے، کرنے کے کام الگ ہیں، ان کاموں کو نہیں کرتے، لیکن جن کاموں سے منع کیا گیا ہے ان کاموں کو کرنے میں لوگوں کو بڑی دلچسپی ہے۔ ایسے کاموں میں جو ہے لوگ بڑی دلچسپی لیتے ہیں، بڑا جو ہے شوق سے، بڑے جو ہے خشوع سے جو ہے ان کاموں کو کرتے ہیں۔ حالانکہ جو مصیبت انسان کے اوپر آ رہی ہے اس کے گناہوں کی نحوست ہے۔ اگر آدمی گناہوں سے بچا، اللہ کے احکامات کو پورا کرتا رہا، مصیبت نہیں آتی۔ پھر بھی اگر مصیبت آ رہی ہے تو وہ آزمائش ہے اللہ کی طرف سے، لیکن بعضیں جو ہیں مصیبتیں گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں، گناہ اگر کر لیا تو اس کے بدلے میں ہمارے اوپر مصیبتیں آئیں گی۔ تو یہ جو ہے آج تک کی پیچھے مجلس میں جو آیتیں میں نے تلاوت کی تھی ان کی تفسیر جو ہے مکمل ہو چکی ہے، اب وقت بھی مکمل ہو چکا ہے۔ اب یہ جو آیتیں ہیں یعنی کہ آیت نمبر 80 پر 6، آیت نمبر 80 پر 7 اس مجلس میں نے تلاوت کی ہے، انشاءاللہ اس کو جو ہے آگے مجلس میں مکمل کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو ان کہی ہوئی سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور